السلام علیکم۔ یہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز ہے، ان کا بیان ہے درد برا اور خیر خواہی کا اور خون گرما دینے والا مومنوں کی مزید رہنمائی کے لیے کہ جو اللہ کی توحید کو پسند کرتے ہوں، اللہ کی وحدانیت کو سنیں تو ان کا دل کھل کھل اٹھے، اور جب شرک کی باتیں سنیں، شرک کا ماحول ہو، تو گویا ان کے خون کے اندر ایک حرارت پیدا ہو شرک کے خلاف نفرت کی وجہ سے اور اپنے مالک کی محبت کی وجہ سے، کہ میرے مالک کی توہین کی جا رہی ہے۔ ہر طرف یہ جو نعرے لگائے جا رہے ہیں، یا علی مدد، یا رسول مدد، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، عرس اور میلے، بنگڑے اور پنڈارے اور نظر و نیازیں، دیگیں، 11ویں 12ویں، 10 محرم کی شربت، ہر طرف ایک طوفان ہے اللہ کی یعنی بغاوت کا۔ کوئی انبیاء کو اللہ کا بیٹا قرار دے رہا ہے، کوئی نور کے ٹکڑے قرار دے رہے ہیں، کوئی ان کو پکار رہے ہیں، یعنی ہر طرف شرک ہی شرک ہے، شرک ہی شرک ہے۔ تو ایسے ماحول میں ایک مومن کیسے اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرے گا کہ بس میری نوکری لگی ہوئی ہے، میرا کاروبار چل رہا ہے، بس گھر والے بھی خوش ہیں، اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اگر اس کے دل کے اندر کوئی تڑپ نہیں ہے، کوئی جذبہ نہیں ہے، کوئی کوشش نہیں ہے، تو پھر اللہ کی کتاب کا فیصلہ جو ہے وہ بالکل آپ کے سامنے ہے۔ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے اوپر زور دیا ہے کہ ایسے لوگ پھر وہ والے مومن نہیں ہیں جو قرآن اور حدیث کے مومن ہوں۔ باقی اس سے پہلے بھی ایک بیان اسی طریقے سے آیا تھا سورہ المائدہ کے حوالے سے کہ دیکھو اگر اللہ کے دین کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے ہو تو تم جو مرضی اپنے آپ کو مومن صاحبہ یا مومنین کہتے رہو، جو مرضی کہتے رہو، جتنے مرضی اپنے لحاظ سے نام رکھو کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم اشاعت و توحید والسنت ہیں، ہم جناب اہل حدیث ہیں، جی ہم سلفی ہیں، کتنے جو مرضی کہو اپنے آپ کو، جب تک عمل نہیں کرو گے اور جب تک دین کے تقاضے اگر پورے نہیں کر سکتے ہو تو تم اللہ کی نگاہ میں مرتد ہو۔ اور ایسے لوگوں کو جو ہے کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، اور مرنے کے ساتھ ان کو پتہ چلے گا کہ یہ منافقت کی زندگی بسر کرتے رہے ہیں۔ اگر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جہاد کا ارادہ نہیں ہے، دین کو پھیلانے کے لیے اپنی جان مال قربان نہیں کر سکتے ہو، آگے نہیں بڑھتے ہو، اور اگر تمہیں یہ پیارے ہیں سارے رشتے، بہن بھائی، بیوی بچے، ماں باپ، اور اپنے یہ کنبے والے، اپنے گھر چلتے ہوئے کار پر زیادہ پسند ہے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے میں جہاد کرنے سے، تو پھر انتظار کرو ایسے فاسقوں کی اللہ رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ تو اس انداز سے یہ بات کہی گئی تھی کہ کون ہے اس انداز سے آگے بڑھنے والا، تو کسی ایک نے بھی اس کے اوپر کوئی ریمارکس نہیں دیے ہیں، اور کسی نے ایسا لگتا ہے ارادہ بھی نہیں کیا ہے۔ تو بہرحال پھر ایک موقع ہے، یہ کیسٹ سننے کے بعد، یہ بیان سننے کے بعد اگر کسی کا دل کے اندر کچھ جہاد کا جذبہ اور شوق پیدا ہوا ہے اور اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے کا، تو کم از کم مجھے پتہ تو چلے کون کون سے لوگ ہیں، ایسے میرے بھائی ہیں، یہی میرے مومن ساتھی ہیں، انہی کے ذریعے انشاءاللہ رنگے جہاں تبدیل ہوگا۔ باقی جو تھوڑے دلے ہیں، نامرد ہیں، اور صرف منو اور ٹنوں کے دعوے کرنے والے، سب کچھ بھول گئے کہ کیا کیا وعدے تھے ان کے، کس انداز سے انہوں نے زندگی کے آخری سانس تک اس دعوت کا ساتھ دینے کے لیے عہد و پیمان کیے تھے، اور کیسے کیسے بہانے بنا کے وہ پیچھے ہٹے ہیں، کس طرح سجدہ تعظیمی کو اب ثابت کرنا شروع ہو گئے، کوئی جناب آپس میں فتوے لگا رہے ہیں، کوئی جناب کوئی اور بہانہ بنا کے، کوئی نہ کوئی بہانہ ان کو اللہ دے بھی دیتا ہے۔ یہ بڑی ویسے اللہ کی ایک شان ہے، میں نے دیکھا ہے کہ اس کے بعد ایسے پیچھے ہٹتے ہیں کہ جو دین کا کام کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی الزامات لگاتے ہیں کہ گویا یہ بھی نہ کریں، اور سارے آپس میں مکس ہو جائیں۔ تو ایسے کیسے ممکن ہے؟ سارے نمک حرام غدار تو نہیں ہیں، کچھ اللہ کے نعمت خوار ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ان کا تو خون کھولتا ہے شرک اور کفر کے خلاف، ان طاغوتوں کو دندناتے ہوئے جب دیکھتے ہیں تو ان کا خون کھولتا ہے۔ اور بہرحال ہمیں ایسے ہی لوگوں کی اب تلاش ہے جو گٹھے ہو کے مل کے، سارے مل کے اللہ کے دین کے خلاف، یہ انفرادی معاملہ نہیں، انفرادی طور پر تو اللہ کے بندے ہیں لیکن اجتماعیت نہیں ہے، اجتماعیت کے ساتھ ایک منظم طریقے سے اس کفر و شرک کے اوپر چوٹ مارنا اور اس کا بیجا پھاڑنا اور اللہ کے دین کے قیام کے لیے، ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں میں میری محبت پیدا کرے، میرے دل میں ان کے لیے محبت پیدا کرے، اور ایسے لوگ جو خالص اللہ سے محبت کرتے ہیں، آخرت کے شوقین ہیں، جنت کے شوقین ہیں، اور جہنم سے واقعی ڈرنے والے ہیں، صرف دعائیں نہیں کہ مجھے اللہ سے ڈر بڑا لگتا ہے جی، بس ڈرتے بہت ہے جی حضرت صاحب، اور کبھی ٹس سے مس نہیں ہوتی ہیں کفر شرک کے خلاف یا توحید کی دعوت کے لیے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔
تو ایسے لوگوں سے ہمیں زیادہ امیدیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔